عورت مرد سے کہا کما کے لاؤ، عورت سے کہا گھر میں بیٹھو، تو گھر میں فارغ بیٹھو، تو کیا کرو گھر میں؟ کیا کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر؟ بڑا مشکل کام دیا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ. عورت کے ذمہ لگایا ہے نسل کی تربیت کرو، نسل تیار کرو. یہ اسکول نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں، مدرسہ نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں، ماں کی گود ہے نسل تیار کرنے کی جگہ. لیکن اب کیا ہوتا ہے، چاہے تلمبا ہو چاہے لاہور ہو، بچے اسکول گئے، ماؤں کی چھٹی 8 گھنٹے کے لیے ماؤں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. پھر اسکول سے واپس آئے تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کو ٹیوشن والوں نے پکڑ لیا. غریب کے بچے کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے، وہ اپنے طور پر اپنی کتابوں میں سر مارنے لگا. مالدار کے بچے کو ٹیوٹر نے پکڑ لیا. اتنے میں شام ہو گئی. تو صبح سے لے کر شام تک ماں اور بیٹے کی مل کر کوئی نشست نہیں ہوئی. باپ اپنی ملازمت پہ چلا گیا یا اپنے مامو شیر بازار میں دکان پہ چلا گیا، وہ ویسے ہی گھر سے غائب ہو گیا. شام کو جب وہ واپس آیا تو ٹیلی ویژن چل پڑا. اب ابا بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اماں بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اولاد بھی ٹیلی ویژن کے سامنے. اسی کو دیکھتے دیکھتے سب سو گئے. تو ایک گھر میں رہنے کے باوجود ماں باپ اولاد سے دور، اولاد ماں باپ سے دور. پتہ ہی نہیں ہماری اولاد میں کیا جذبے پیدا ہو رہے ہیں. اسکول والے کوئی اخلاق تو پڑھاتے ہیں، اسکول والے تو 2 × 2 = 4 پڑھاتے ہیں، 6 میں سے 4 باقی 2 تفریق پڑھاتے ہیں، 3 دونی 6 ضرب پڑھاتے، الجبرا پڑھاتے ہیں، جیومیٹری پڑھاتے ہیں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، دین کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ کہاں بتاتا ہے ہی نہیں. پھر یہ جو او لیول اے لیول کا ایک گمراہی کا آیا ہے اور ایک بت بن کے سامنے آیا ہے، اس نے بالکل ہی پیدل کر دیا. ہر قوم کی صفات اس کی زبان میں ہوتی ہے. جو انگریزی بولنے والے ہیں ان میں تکبر آ جاتا، تکبر آیا، ان کے منہ کا بناوٹ متکبرانہ ہو جاتا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں. ہر قوم کے اخلاق اس کی زبان میں چھپے ہوتے. تو ہماری بدقسمتی کہ قرآن عربی میں تھا، وہ ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں، جس میں ہمارے نبی کے اخلاق چھپے ہوئے، جس میں ہمارے نبی کی مبارک خوشبو مہک رہی ہے. عربی زبان میں وہ خوشبو مہک رہی. ادھر او لیول چل رہا، اے لیول چل رہا، انگلش میڈیم چل رہا. تو جو تربیت ماں نے کرنی تھی، ہمارا نظام زندگی ایسا ہو گیا ہے تو اس کے پاس موقع نہیں تربیت کرنے. تو میرے بھائیو، اولاد کی تربیت ہے عورت کے ذمہ اصل کرنے کا جو کام ہے. اگر ہماری عورتوں کو یہ پتا ہوتا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی تو ان کو تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں. چلے جائے کہ ان کو کپڑوں کی سوجھے، زیور کی سوجھے، چیزوں کی سوجھے. اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ان کو تو بھول جائے ہر چیز. تربیت کیا کرنی ہے؟ ان کو مسلمان بنانا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سکھانی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی عظمت بیٹھے. ان کو رشتوں کا تقدس سکھانا ہے، رشتوں کی عظمت سکھانی. ان کو عبادات پہ لانا ہے. بچیوں کو شروع سے ایسا عادی بنانا ہے کہ ان کے اندر پردہ کا شوق پیدا ہو اور ان کے اندر تواضع عاجزی پیدا ہو. کیونکہ بیٹی پرایا سودا ہوتا ہے، پرایا مال ہے. ماں باپ کے گھر میں وہ رشتے کی محبت کی وجہ سے اس کو مقام ملتا ہے، سسرال میں جا کر اس کو اخلاق کی وجہ سے مقام ملتا ہے. پیسے کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں. اس کو جو پرائے گھر میں جا کے مقام ملتا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر ملتا ہے. تو ہمارے ماں باپ اپنی بچیوں کو اس طرح تیار نہیں کرتے کہ ان کو پرائے گھر میں ہم نے بھیجنا ہے، وہاں یہ باعزت رہ سکیں. اس طرح ان کی تربیت نہیں ہوتی.
اس لیے ادھر شادی کرتے ہیں ادھر ساتھ مصیبتیں شروع ہو جاتی، دونوں طرف لڑائیاں شروع ہو جاتی، شکایتیں آ رہی، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ ایک بڑا تاجر مجھ سے کہنے لگا بچیاں زیادہ تھیں، میں نے کہا یا اللہ جلدی جلدی ان کے فرض ادا ہو جائیں تاکہ ہم مطمئن ہو کے فارغ ہو جائیں۔ لیکن شادیاں کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مسائل تو اب کھڑے ہوئے، پہلے تو مسائل ہی کوئی نہیں تھے، مسئلے تو شادی کے بعد شروع ہوئے۔ کس لیے شروع ہوئے؟ کہ بچی کو دوسرے گھر میں رہنے کے مطابق تیار نہیں کیا۔ کسی بھی بیٹی کا سب سے بڑا زیور چپ کر جانا اور ہر دکھ کو سہ جانا ہوتا ہے، گھٹ گھٹ کے جینا۔ یہ ماں باپ کے ذمے ہے بیٹیوں کو روانہ کرنے سے پہلے ان کو یہ اخلاق سکھا دیں تاکہ ان کی برائے گھر میں زندگی اچھی گزرے۔ کہ ماں کی نظر اور ساس کی نظر ایک نہیں ہو سکتا، جیسے مشرق اور مغرب آپس میں نہیں مل سکتا، ساس اور ماں کی نظر ایک نہیں ہو سکتا، کتنا ہی کوئی دعویٰ کرے نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ہاں ایک محنت ہوتی، ماحول ہوتا تو پھر بھی ہوتا، لیکن جو کہ محنت نہیں، ماحول نہیں، تو لہذا ساس ساس ہے، ماں نہیں بن سکتا۔ پھر بچی کو روانہ کرنے سے پہلے اسے چھوٹا بننا سکھایا جاتا، اسے جھکنا سکھایا جاتا، اسے پسنا سکھایا جاتا، اسے مٹنا سکھایا جاتا، اللہ کی رضا کے لیے، کو اپنا مقام پیدا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ پتہ نہیں آگے کس کے ساتھ نصیب ہے، خامن اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے، میٹھے بول والا ہے یا کڑوے بول والا ہے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ آدمی تو اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، مستقبل کوئی پڑھ کے تو کرتا کوئی۔ تو اگر اس بچی نے چپ رہنا سیکھا ہوگا تو ہر ایک کے ساتھ گزارا گا، اگر چپ رہنا نہیں سیکھا تو پھر بڑی مصیبت۔ ایسے اپنے بچوں کو اس پر تیار کرنا کہ انہیں کسی زندگی کو ساتھ لے کے چلنے کا سلیقہ پیدا ہو۔ ہمارے یہاں کیا بچہ جوان ہو گیا، چلو جی شادی کرو، ڈاکٹر بھی بن گیا، شیخ خان نے دکان سنبھالی، صبح میں پر نہ صرف دکان سنبھالنا تاجروں کے ہاں شادی کا معیار ہے۔ بچی کا جوان ہو جانا اور اس کے زیور کپڑے تیار کر دینا یہ شادی کا معیار، اور ہر شے بنا دیتی ہے، بس ہوں میں نہیں شادی کرنا، کہتا میرے پو تو میری سیٹ سانبھ لئی، بس ہوں میں نہیں شادی کر۔ اب بھائی پیسہ کمانا کو سیکھا ہے، اخلاق بھی سیکھیں کہ نہیں سیکھے، کسی کو لے کے چلنے کا طریقہ بھی سیکھا کہ نہیں سیکھے، طبیعت کے خلاف کرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھے۔ اگر ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا تو انہوں نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے، اور کل کو یہ جب ان کے بیٹے بیٹیاں زندگی کا سفر شروع کریں گے تو ان پر بھی ظلم کیا۔ زندگی تو ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے، ہر پرزہ اپنی جگہ پہ کام کرے تو انجن چلتا ہے۔ گراریاں نہیں دیکھتے جب گھومتی ہیں تو ہر گراری دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتی ہے، تو تب جا کر گراریاں گھوم کر وہ پہیے کو گھماتی ہیں اور انجن کو گھماتی ہیں۔ اگر گراریاں پھنسنا شروع کر دیں، جہاں ایک کھڑی ہو کہ میں بھی یہاں کھڑی، تو سارا انجن ٹوٹ کے پرزے پرزے ہو جائے گا۔ جگہ چھوڑنا سکھایا جائے، جھکنا سکھایا جائے، دبنا سکھایا جائے، چپ رہنا سکھایا جائے، اللہ سے مانگنا سکھایا جائے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نہ ماں کو فرصت ہے نہ باپ کو فرصت ہے، ماحول نہیں، رواج نہیں، ڈاکٹر بن گیا شادی کرو، تاجر ہو گیا شادی کرو، ذمہ دار سنبھال لیا شادی کرو، بچی کا زیور تیار، کپڑے تیار، شادی کرو۔ اخلاق تیار ہو، اس کو دل کا زیور دے، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، زبان کا زیور دے دیا، لہجے کی مٹھاس، بات میں تواضع اور عاجزی، اس کو ماتھے کا زیور دے دیا، جھومر، جھومر نہیں، سجدوں کا نشان ہے ماتھے کا زیور۔ یہ بڑا مشکل کام تھا جو عورت کے ذمہ تھا، نہ مردوں کو یاد رہا نہ عورتوں کو یاد۔ اپنی مرضی پہ چلنے کا دستور بن گیا، اپنی مرضی پوری کرنا۔
لہذا ماں سگی ماں بیٹی کو کہہ دے یہ نہ کرو اور اس کی طبیعت نہ ہو تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتی ہے. جن ماؤں نے جنا انہی ماؤں سے سینگ پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں کہ میری مرضی کیوں نہیں پوری ہو رہی. حالانکہ ایک شخص نے آ کر کہا جی میں نے اپنی ماں کو سر پہ کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا تو میری ماں کا حق ادا ہو گیا. تو آپ نے کہا ایک رات اس نے جو تیرا پیشاب صاف کیا تھا اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں, اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں. تو چونکہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح اٹھاتے نہیں ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ جھکنا سیکھیں, ان کی ہر جائز ناجائز پوری کر رہے پوری کر رہے پوری کر رہے پوری کر رہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ دیکھنا چاہتے. آپ اپنے بچوں کے لیے کانٹے بکھیر رہے ہیں, کانٹے. انہیں اپنی طبیعت کو دبانا سکھائیں, انہیں اپنے مزاج کے خلاف چلنا سکھائیں. زندگیاں آباد ہو جاتی, گھر آباد ہو جاتے. گھروں کی آبادی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, شکل و صورت سے نہیں ہے, گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے. کہ ایک نوجوان کتنی طاقت رکھتا ہے اپنی زبان کو روکنے کی, ایک لڑکی کتنی طاقت رکھتے ہے اپنی زبان کو روکنے کی. جو اپنی زبان کو روک لیں گے ان کی زندگی خوشگوار ہو. لیکن یہ ماں باپ نے سکھانا تھا, وہ سکھایا تھا